السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نوید وڑائچ، آپ کی خدمت میں ایک اور پروگرام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہاں سے ہم سری مسجد سے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کووڈ کی اس سچویشن میں بہت ہی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ لگی ہوئی ہیں، اور مساجد میں نمازیں بھی لوگ بہت احتیاط کر رہے ہیں۔ وہاں پہ باہر ٹینٹس لگے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بہت ہی احتیاط برتی جا رہی ہے کووڈ کی اس سچویشن میں، اور بہت ہی کم ایکٹیویٹیز کمیونٹی میں ہو رہی ہیں، لیکن جو کچھ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ مساجد جو ہیں وہ ہماری آباد نہیں ہے کووڈ کی سچویشن میں، تو کوشش یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح کمیونٹی کو انگیج کیا جائے، اور کمیونٹی کیونکہ یہ مساجد ان کے اپنے خرچے بھی ہوتے ہیں، اور ان کی ایک ریگولر جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ رہتے ہی ہیں، تو جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہ اب کمیونٹی سے یہ اپیل کرتی ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر اس کی جو فنڈ ریزر ہیں، ان کے جو ڈونیشنز ہیں، ان میں حصہ لیں۔ اسی طرح ہماری یہ سری مسجد جو آپ پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہے، انہوں نے 27ویں رمضان جو کہ 26 کی جو رمضان ہوگا یہاں پہ، اور وہ غالباً ہفتہ کا دن بنتا ہے، سیٹرڈے کا دن مئی 8 کو یہ فنڈ ریزر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اپیل کر رہے ہیں تمام ہی کمیونٹی سے کہ آپ بڑھ چڑھ کر اس فنڈ ریزر میں حصہ لیں۔ ناظرین، آپ ان کے مسجد کے اس فنڈ ریزر میں لائیو شامل ہو سکتے ہیں، زوم کے ذریعے یہ آپ کو لائیو شامل کریں گے۔ ان کی آپ ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، مسجد کا اپنا فیس بک اکاؤنٹ بھی ہے، اور وہاں پہ آپ ان کی جو ریگولر جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، چونکہ کووڈ کی سچویشن ہے، آپ گھروں میں بیٹھے زیادہ سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے گا کہ مساجد کی یہ جو ویب سائٹس ہیں، مساجد کی یہ جو فیس بک پیجز ہیں، ان کے اوپر جا کے کوشش کریں کہ ان کے فنڈ ریزرز میں حصہ لیں، ان کی ایکٹیویٹیز میں، آن لائن ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں۔ آج ہم نے چھوٹے سی کوریج کی ہے مسجد رحمہ سے، وہاں پہ بھی ایک افطار فنڈ ریزر ایفرٹ ہوئی ہے، اور کل جب یہ پروگرام ہمارا آپ کے سامنے چل رہا ہوگا سنڈے والے دن، شام کو مسجد رحمہ میں ایک اور افطاری سے مراد وہ پیکیجز ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ بیک ان دا مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آئیں گے اور مسجد کو بھی تھوڑی بہت خدمت ہو جائے گی، تو اس کے لیے وہ ایک پروگرام انہوں نے انعقاد کیا ہے مسجد رحمہ میں، وہ بھی کل ہوگا۔ آج ہم وہاں پہ پہنچے تو وہاں پہ پہلے سے ہی ڈسٹریبیوشن جاری ہو چکی تھی، اور لوگ آ کے جا بھی چکے تھے، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم BCMA کے پریزیڈنٹ الطاف صاحب سے ہم کچھ تھوڑی بہت باتیں کر سکے، اور ہمارے جو امام ہیں انہوں نے بھی ہمیں ایک چھوٹا سا لیکچر ریکارڈ کروایا۔ ناظرین، ہم نے ایک اور آپ کے لیے پیکیج تیار کیا ہے۔ اس پیکیج میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ایک انٹرویو کیا ہے جو کہ آرمی پبلک اسکول پشاور میں، اور کالج بھی ہے وہ، وہاں سے ایک نوجوان لڑکا جس کو ہم نے انٹرویو کیا ہے، وہ اس انسیڈنٹ میں شامل تھا جس میں ایک پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے زیادہ ڈارک جس کو کہہ سکتے ہیں دن ہمارے لیے، جب اسکول پہ بچوں کے اوپر اٹیک ہوا اور 140 سے زیادہ بچوں کی شہادتیں ہوئیں۔ یہ ایک ایسا سروائیور ہے جو کہ اب تعلیم کے میدان میں اپنے جھنڈے گاڑ رہا ہے، تو اس کو ہم نے انٹرویو کیا ہے، اس کے پیرنٹس بھی اس کے ساتھ تھے، تو پلیز وہ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ ہم پروگرام کے اینڈ میں آپ کو وہ انٹرویو دکھائیں گے۔ تو چلتے ہیں مسجد رحمہ میں، وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے BCMA کے پریزیڈنٹ الطاف صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم الطاف بھائی، آج ہم مسجد رحمہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور یہاں پہ آج ایک آپ نے افطاری بھی پیکیجز میں دی ہے، تو just I would like to know that what is going on, how you are raising funds for this masjid, and how's the prayers are happening. وعلیکم السلام نوید بھائی اور جتنے سننے والوں کو رمضان کریم۔ الحمدللہ
we have been giving out Ramadan packages जिसमें बहुत सी चीज़ है खाने पीने के लिए राइस फ्लावर ऑयल और वगैरह वगैरह चीज़ तो हर एक मस्जिद ये कर रहा है आज और कल मस्जिद रहमा में ये होगा इंशाल्लाह और कल को हमारे सरी मस्जिद में होगा और रिचमंड में भी हो रहा है so these are packages we have prepared for refugees and zakat recipients कि वो लोग के भी ईद अच्छी तरह से हो जाए इंशाल्लाह Brother, nowadays there's not much happening in the masjids, and how you are planning to raise funds for the masjid, especially Masjid al-Rahma. One way is the iftar. What is your message for the community? Alhamdulillah, we have many ways where people are donating towards the masjid and the people who are needy as well. एक तो ऑनलाइन जाकर ई ट्रांसफ़र कर सकते हैं BCA में to any branch, whether it be Masjid Rahma or any other branch, ई ट्रांसफ़र हो सकता है और हमारे यहाँ पे जो आदमी आते हैं नमाज के लिए जो बाहर पढ़ते हैं so they can donate by using their credit card. We have Square that people use और इधर टैक्स डायरेक्ट पर रिसीट भी उसको मिल जाता है right away. So we have ways where people can donate. Also we have ways where people can come and send their zakat forms and we can give zakat out from here as well. MashaAllah. And the last Ashura is going on and Eid is really around the corner. BCMA has planned to for the local residents for the prayers, or this prayer is going to be hit and miss? Inshallah, we will try our best to have namaz here. ये तो हम सब planning out कर रहे हैं inshallah, and very soon we will let it known to the public how we are going to be planning this. Eid का नमाज तो होगा inshallah, ज़रूर होगा इस साल, and we are planning it very nicely. अगर एक दो महीना हो सके तो उससे ज़्यादा भी करेंगे inshallah. But all the masajids are planning to have Eid Salah, either at the masjid or in the grounds. We are talking with the cities right now for permission as well. So is there any difficulty with that permission, or how you are planning for SOPs to be followed? We will have all the protocols in place. We will have people, volunteers with social distancing inshallah. जैसे अभी हमारा regular namaz होता है जुमे का. Similarly, we'll have Eid namaz as well. But again, we can only have maximum of 50 with social distancing. And we will have people coming in at different times so that we can accommodate as many people as possible. MashaAllah. And as a BCMA president, what is your message to the community? Alhamdulillah, my message to the community is that inshallah we will pass through this difficult times, and we will try to accommodate everyone to come to the masjid. If we're not able to pray inside, we can always pray outside. Of course, 50 at a time with social distancing. And my heartfelt congratulations, and for everyone out there, we will inshallah go through Ramadan very well, and we will have a very beautiful Eid inshallah, and Ramadan greetings to everyone, brothers, sisters, children, everyone out there inshallah. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. وقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تقنطوا من رحمة الله. Do not become despondent of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Do not lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. As we transition into the last Ashura, the last 10 days of the blessed month of Ramadan, it's come to an end before we know it. You know, it feels like it just started yesterday, it's coming to an end today. So may Allah subhanahu wa ta'ala accept all of the fasts that we have kept so far. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive our shortcomings. May Allah subhanahu wa ta'ala enable us to live long enough that we can fast more, we can have as many as Ramadan as we possibly could in our life, and may Allah subhanahu wa ta'ala keep us healthy. First of all, I especially want to make dua for all those people, Muslims and non-Muslims. May Allah subhanahu wa ta'ala protect each and every one of us. May Allah subhanahu wa ta'ala help us in this difficult situation. May Allah subhanahu wa ta'ala give patience to the ones that those who have lost their loved ones in this due to this COVID or otherwise. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive them. May Allah subhanahu wa ta'ala grant them Jannatul Firdaus. May Allah subhanahu wa ta'ala give them happiness in the hereafter. All being said, as we transition into the last 10 days of month of Ramadan, this is known as the month of Maghfirah,
right? So we do not become despondent of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. I was reading in one of the tafsirs, somebody said, in you know, academic discussion. So in academic discussion, there was this sect that said that it is wajib upon Allah to forgive His slaves. It's fard upon Allah to forgive His slaves. So ulama said, no, no, no. It is not fard upon us. Allah doesn't forgive us because it's fard for Allah to forgive us. Allah forgives us because of His mercy and His love for us. That's why Allah subhanahu wa ta'ala is called Ghafoor. Ghafoor is that person that constantly forgives. So in this month of Ramadan, especially in this month of Ramadan, we cannot lose hope in the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. We cannot drop our connection as soon as the month of Ramadan ends. We cannot do that. We have to be loyal with Allah subhanahu wa ta'ala. Whether we're young or old, men and women both, all of us, we cannot break that bond and connection that we just established with Allah subhanahu wa ta'ala. I'll conclude with one short incident from the time of Bani Israel. And it really motivates me. It really gives me that spirit of connecting myself to Allah subhanahu wa ta'ala and not lose hope, regardless of the situation, regardless of the difficulties. And it doesn't matter how many times I've sinned before. It always gives me that spirit to connect myself with Allah subhanahu wa ta'ala. There was this young man at the time of Bani Israel. So this young man is involved in so many sins and so many vices. The people of the town, of that locality, they decided that we're going to banish this person because his sins are contagious. They're affecting our other youth. So they kicked him out. Young man, they kicked him out of town. Now this person out there living in the jungle, he has no one. No family, no friends. People don't want to speak to him. He's just alone himself. In the last hour, you know, just before his death approaches him, he turns to Allah subhanahu wa ta'ala. Right? And he turns to Allah and he holds, you know, his kurta like this. The soap that he was wearing, he holds it like this. And he says, Ya Allah, if by punishing me, your honor increases, then by all means punish me. But you and I both know, Allah, that by punishing me, your honor does not increase or decrease. In fact, no one can question you if you forgive me. Oh Allah, looking at your rahmah, when I weigh my sins against your rahmah, oh Allah, I find that your rahmah is greater than my sins. Your rahmah is greater than my sins. And he says these words and he departs the world. And then Allah subhanahu wa ta'ala revealed, inspires Musa alayhi salam, oh Musa, inna waliyyun min awliyai. One of my close friends, wali. Allah ta'ala calls this person wali. Says, oh Musa, one of my wali, one of my closest friend had departed this world. Whoever attends the janazah, funeral prayer of that person, everyone's forgiven. So everyone goes, everyone collects together. Musa alayhi salam makes that statement, you know, announces that in his followers, and everyone rushes towards this place. And to their surprise, when they get there, is that same shab, same young man that they banished because of their sins. So they turn to Musa alayhi salam, oh Musa, you said if we attend his funeral prayers, we'll be forgiven. And this person is so wretched that we kicked him out of our town. What is it that you speak of? So Musa alayhi salam turns to Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, you're saying we'll be forgiven, and these people of yours, the slaves of yours, they're saying that this is a wretched person. Which one is it? So Allah subhanahu wa ta'ala speaks to Musa, says, oh Musa, what they're saying is true. But the way he asked for forgiveness, and his forgiveness was simple. It was not a lengthy discussion, short discussion, but it had so much sincerity and had so much pain. So all of us, you know, I say this to my congregation all the time. We think that, you know, for tawbah and maghfirah, we have to make special. No, it's all the feeling in the heart. We just have to develop it in our heart. Oh Allah, I want your forgiveness. Wallahi billahi tallahi. If you're sincere, Allah will forgive you. Just like this young man who passed away. So Allah Ta'ala tells Musa alayhi salam, oh Musa, the way he asked forgiveness, he only asked it for himself. If he asked it for an entire town of yours, I would have forgive everyone. But he only sought it for himself. Now, because of my rahmah, I'm telling everyone, whoever comes and attends the janazah, so that they can be forgiven. So Allah wants to forgive us. All we have to do is develop that feeling of remorse in our heart. Oh Allah, I'm a sinful slave. I make mistakes. Please accept my apology. Please grant me that forgiveness. Inshallah, do not forget me, and do not forget our brother Naveed and brother Altaf, all of those people, and all of the masajid, actually all the Muslims at large.
do not forget anyone, because this is the greatest, for the lack of greatest weapon that we have that we can use to help others. Because our dua for someone, it's so full of sincerity. Hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to your nearest effect, that your dua behind someone, when you make behind someone, they don't know about it, is guaranteed acceptance. So what do you think of the mercy of Allah? When Allah subhanahu wa ta'ala, because of our dua that we're making for someone else, you think Allah won't give it to us first? So my humble request, please make dua for yourself. Please connect ourselves with Allah subhanahu wa ta'ala and carry this out throughout, even after Ramadan ends. Build that connection with Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah ta'ala reward us. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from us. May Allah subhanahu wa ta'ala give shifa kamala ajila all the ones who have been inflicted because of this disease. Wa akhir da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Jazakum Allah khair ahsan jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. से बिखरे हुए हारे नहीं हम, ये बेरहम जुल्मत की तेरे मारे नहीं हम। हाँ जिंदा है हम चाहे आंखें है नम, सहेंगे नहीं अब हम कोई सितम, जहाँ को दिखा देंगे कौन है हम, हमें माओ के आंसुओं की कसम। उड़ेंगे उस आसमां में, रहेंगे ऐसे जहाँ में, जहाँ दर्द का कोई मारा ना हो, अकेला ना हो, बेसहारा ना हो, कोई माँ से बिछड़ा दुलारा ना हो, सिवाय इश्क के कोई चारा ना हो। उड़ेंगे उस आसमां में, रहेंगे ऐसे जहाँ में। नाज़रीन, आप देख रहे हैं वैंकूवर विद नवीद वड़ाइच, और आज हमारे साथ एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट जो जिनका ताल्लुक पेशावर से है, और आज इनका मैं आपके साथ तारुफ कराऊंगा और इनकी जिंदगी के कुछ जो इनके साथ इनका जिंदगी का सफर है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उसकी क्या वजह है कि हम ये सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको इस प्रोग्राम में महसूस भी होंगी और आपको पता चलेंगी। वैंकूवर विद नवीद वड़ाइच की तरफ से हमारे तमाम ही नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम और रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम राहील खान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि एक ऐसा वाक़या जो हमारे पाकिस्तान की जो तारीख है उसको स्याह करके रख गया, वो वाक़या था एक पेशावर के एक स्कूल में जिसमें एक टेररिस्ट अटैक हुआ, और जिसको पूरे पाकिस्तान में बहुत ही ऐसी नजरों से देखा गया कि ये एक बहुत ही लो लेवल की कार्रवाई थी, जिससे बहुत सारे हमारे 140 से ऊपर हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो शहीद हो गए और बहुत सारे इसमें जख्मी हुए। आज हमारे साथ एक ऐसा नौजवान जो उस साने में जख्मी हुआ था और उसने हिम्मत नहीं हारी, वो आज हमारे सामने बैठा है अपने वालिदैन के साथ।
آج ہم اس کے ساتھ ایک انٹرویو کریں گے، ایک چھوٹا سا انٹرویو کریں گے. راحیل آپ بتائیے گا کہ ایک جو ہماری تاریخ میں جو ایک کالا دھبا ہے اور اس میں یہ جو واقعہ ہے ہمارے وہاں کے آرمی پبلک اسکول کا، یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت ایک ڈارک مومنٹس کی طرح یہ جذب ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا کیسے رہا اس میں؟ کیسے آپ کا کہاں پہ تھے جب یہ واقعہ ہوا؟ وہ تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا. جی بالکل. سب سے پہلے تو صبح سویرے میں ایز یوزول جس طرح روٹین ہوتا ہے یونیفارم چینج کر کے بریک فاسٹ کر کے میں اسکول چلا گیا تھا. روٹین کی کلاسز ہو رہی تھی. فرسٹ 2 کلاسز ہو گئی تھی. 3rd کلاس کیمسٹری کی کلاس تھی. ان بٹوین کلاس ہمارے جو ڈسپلن انچارج ہے وہ ہمارے کلاس میں آئے اور سبجیکٹ ٹیچر کو انہوں نے بولا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو آڈیٹوریم لے جائیں. آڈیٹوریم لے جائیں کیونکہ جو سی ایم ایچ ہے آرمی جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ فرسٹ ایڈ لیکچر کے لیے آئے تھے. تو جیسی ساری 8, 9 اور 10 سیکشن جو ہے یہ کمبائن ہو گئے تھے آڈیٹوریم میں. اور جیسی ان کا لیکچر سٹارٹ ہوا ہے تو تقریباً 5 to 10 منٹس انہوں نے کنورسیشن کی ہے اور اس کے بعد جو ہے تو فائرنگ سٹارٹ ہو گئی ہے. جب فائرنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو ہم ریلیکس تھے کیونکہ ہمارے اسکول کے پیچھے جو ہے تو آرمی کی یونٹ ہے. تو ہمیں ایسا لگا کہ آرمی والے ٹریننگ کر رہے ہیں. اور جب فائرنگ جو ہے نزدیک آتی گئی مطلب کہ آڈیٹوریم تک وہ بندے پہنچ گئے تھے, ٹیررسٹ پہنچ گئے تھے, ہم پھر بھی نہیں ڈرے کیونکہ ہمیں یہ جو ریہرسل ہوتی ہے یہ روٹین میں چلتی رہتی ہے کیونکہ آرمی کا اسکول ہے تو آرمی والے ریہرسل کرتے رہتے ہیں. اور جب انہوں نے دروازہ توڑا اور وہ اندر آ گئے تھے تو پھر جو ہے تو ہم تھوڑا گھبرا گئے تھے کیونکہ وہ جیسے ہی انہوں نے دروازہ توڑا ہے تو انہوں نے پہلے اسٹریٹ فائرنگ کی ہے. تو جو اسٹوڈنٹس اپنی سیٹ سے اٹھ گئے تھے تو ان کو بلٹس لگ گئی تھی اور پھر وہ جو ہیں تو رو ٹو رو گئے ہیں آڈیٹوریم میں, رو ٹو رو گئے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو انہوں نے ہٹ کیا. اور میں جو ہے پیچھے کرٹن کے پیچھے چھپا ہوا تھا لیکن اسٹوڈنٹ زیادہ تھے تو کرٹن کے پیچھے تو اتنے اسٹوڈنٹس نہیں آتے, لیکن میں یہ سب کچھ میرے آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا. وہ ہر ایک یہ بتائیے گا کہ آپ کی اس وقت عمر کتنی تھی, ایج کتنی تھی اس وقت؟ اس وقت میری ایج تھی 17. بس سر ادھر سے تو ہم اپنے مدتاب نکلے ہیں. جو مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے بلٹ لگی ہے لیکن پین فیل ہو رہا تھا. جب ہم آڈیٹوریم سے بھاگے ہیں تو وہاں پہ ہمارے اسکول میں 2 سیکشن ہیں, ایک کالج ونگ ہے ایک اسکول ونگ ہے. تو ہم اسکول ونگ کی سائڈ پہ چلے گئے تھے, وہاں کلاس ہے 7C, ہم اس میں چھپ گئے تھے. جب ہم اس میں چھپے ہیں تو میں جب پیچھے میں نے ٹیک لگائی ہے دیوار کے ساتھ تو مجھے میرے دوست نے بولا کہ یار آپ کو بھی لگی ہے اور مجھے نہیں فیل ہو رہا تھا. تو پھر جب آرمی والے آئے ہیں ریسکیو کرنے تو میں جو ہے تو ان کی مدد سے کالج سے نکل کے تو سیدھا روڈ پہ ایمبولینس کھڑی تھی اور میں ایمبولینس میں بیٹھ گیا تھا اور ایمبولینس جو ہے تو وہ ہمیں CMH لے کے آئی اور پھر ہمیں جو ہے تو ایمرجنسی میں ایڈمٹ کرایا گیا اور جو بینڈیجز تھی ایکس رے یہ سارا سب کچھ کرایا گیا. اور جب میں CMH آیا تو تقریباً 10:30 تھے اور جب اٹیک ہوا تھا تو 10:15 تھے. تو ود ان 15 منٹس میں CMH آ گیا تھا اور جب میں CMH میں ایڈمٹ ہوا تھا تو 10:45 تھے جب میں سرجیکل وارڈ میں تھا اور جب میری پھر آنکھ کھلی تو پھر رات کے 3 بجے تھے. تو دیٹ از مائی اسٹوری. یہ کافی لمحہ فکریہ تھا ہماری پوری نیشن کے لیے اور آپ بھی ایز اے اسٹوڈنٹ سوچتے ہوں گے آج آپ نے زندگی کے 7 اور سال گزار لیے ہیں اور اپنی پڑھائی کو اسی طرح جاری رکھا. تو آپ کا دل کیا کہ آپ اسی اسکول میں دوبارہ واپس جائیں گے یا پھر آپ نے کوئی اور اسکول میں ایڈمیشن لے لیا؟ جی میں جب ہاسپٹل میں تھا تو کافی لوگ آ رہے تھے وزٹ کرنے, وہ یہی پوچھ رہے تھے کہ یار
آپ نے اسی اسکول میں دوبارہ پڑھنا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے اسی اسکول میں دوبارہ پڑھنا ہے. اور پھر میں الحمدللہ اسی اسکول میں نے میٹریکولیشن بھی کیا اور میں نے وہاں سے FSC بھی کر لیا ہے. تو جو 12 ایئرس جو ایجوکیشن ہے تو وہ میں نے اسی اسکول سے کی ہے. ماشاءاللہ, یہ ایک بڑی بات ہے. تو آپ نے تھوڑا سا ہم آپ کے پوچھیں گے کہ آپ نے اس اسکول کو جب یہ سانحہ ہوا اس کے بعد آپ نے اس اسکول میں کیا امپروومنٹ دیکھی, کیسا پایا, اور آج وہ اسکول کیسا ہے اگر آپ کو پتا ہو؟ سر جب پہلے جو اسٹرینتھ تھی تو وہ کم تھی, اور اٹیک کے بعد جب نیو ایڈمیشن ہو گئے تھے تو کافی اسٹرینتھ ہماری بڑھ گئی تھی. مطلب کہ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ ولنگ تھے کہ ہم اس اسکول میں جائیں, اور کافی جو انجرڈ اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں, ان سے کچھ سیکھیں. اور اسکول میں جو آرمی نے کام بھی کافی کرایا تھا, ان کی جو کلاس روم تھی وہ بھی انہوں نے چینج کر دی تھی, جو گراؤنڈ پہ رینوویشن کرائی تھی ساری اسکول کی. تو اب جب آپ اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں, آپ نے تعلیم کے بڑے اچھے سال بھی گزارے ہیں, تو ابھی ہم آپ کے ماں باپ سے بھی بات کریں گے جو آپ کے پیچھے ہیں, آپ کے پیرنٹس. بڑا حوصلہ ہے ان کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ کو وہ اس طرح دیکھ رہے ہیں. اور ابھی ہم آپ کے زندگی کے اگلے آنے والے سفر کی بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور کوشچن کروں گا کہ آپ آرمی پبلک اسکول میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اس کی خدمت کرنا چاہیں گے اگر آپ کو زندگی میں کوئی موقع ملا؟ جی سر, کیوں نہیں. خدمت یہی ہے ایز اے اسٹوڈنٹس کہ میں دوسرے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کروں کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں, اور اپنے ملک کے لیے, پاکستان کے لیے میں ایک روشن مثال بن سکوں, اور ان کی ملک کی ترقی میں جو ہے اپنا رول پلے کروں. ناظرین, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ راحیل ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے علاقے کے تمام اسٹوڈنٹس کو, اور یہ ایک اور ان کے اندر ایک ہنر ہے. ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم ان واقعات جو اس وقت ہوئے ان کو سمرائز کرنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ کے والد صاحب سے بات کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ آپ کا. ایک بڑی ہمت ہوتی ہے ایک ماں باپ کے لیے, اس طرح کی نیوز, اس طرح کی خبر جب باہر سے آئے اور آپ کو پتہ نہ ہو کہ آپ کے بچے کی کیا حالت ہے, تو تھوڑا سا شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ کہ جب وہ آپ کو خبر ملی آپ کہاں پہ تھے اور کیا فیلنگز تھی آپ کی؟ میں آفیشیل ڈیوٹی میری تقریباً ان کے کالج کے بالکل ہی قریب تھی, اور فائرنگ کی آواز بھی میں نے سنی اور مجھے کال بھی آئی ہے کہ اس طرح کا مسئلہ ہوا. تو میرے خیال میں 6-7 منٹس میں ادھر پہنچ گیا تھا گیٹ پہ, لیکن فائرنگ کافی فائرنگ ہو رہی تھی, اور میں جا بھی نہیں پا سک رہا تھا کیونکہ گیٹس وغیرہ بند تھے اور اس پہ لوگ مطلب عام پبلک کو نہیں چھوڑ رہے تھے اندر. میں کچھ دیر وہاں کھڑا رہا, لیکن کیونکہ بلٹس ہوا میں بھی چل رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ بلٹس ہمیں بھی لگے. تو اس میں اتنی دیر میں انہیں ایویکویشن شروع ہو گئی, تو ہاسپٹل کی طرف ایمبولینس گئے. تو میرے پاس ایک اپنے دوست بھی میرا تھا, میں نے کہا چلو یار ہاسپٹل چلتے ہیں, دیکھتے ہیں اگر کوئی کسی کی خدمت ہو سکے. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میرے حساب سے جب پہلے 3-4 منٹ میں وہاں کھڑا رہا تو میں نے کہا کہ راحیل شہید ہو چکا ہے. بالکل آفٹر دیٹ 5-6 منٹس میں بالکل مکمل طور پہ بس میں یہ مطمئن ہو گیا کہ یہ شہید ہو چکے ہیں, کیونکہ اتنی فائرنگ ہوئی تھی اور اسی حال میں ہوئی تھی کافی ساری. لیکن جب میں CMH گیا ہوں تو ایک بچہ تھا اور اس کو بینڈیج اس نے کیے ہوئے تھے, تو بچے سے میں نے پوچھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کا کلاس 12 ہے. میں نے کہا راحیل کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ انکل وہ تو سامنے وارڈ میں ہے, یہاں اس راستے سے گیا ہے. تو میں نے کہا پیدل گیا ہے یا اسٹریچر پہ گیا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ نہیں وہ پیدل ہی گیا ہے بائی واک. تو مجھے تھوڑی سی تسلی ہو گئی کہ انشاءاللہ وہ ٹھیک ہے. لیکن جب میں وہاں گیا ہوں اور بیڈ کے سامنے میں نے ان کو دیکھا تو آپ یقین کریں کہ اس نے مجھے وہی مسکراہٹ دی جو عام طور پہ ہم ملتے ہیں اور آپس میں یہ مسکراتے ہیں. تو
میں نے ویسے کیونکہ میں ان کے ساتھ بڑا فرینک ہوں تو میں نے کہا یار آپ خیریت سے ہیں یار؟ تو اس نے کہا ہاں ٹھیک ہو لیکن میرے تو صرف بازو پہ گولی لگی ہوئی ہے. تو تھوڑی دیر میں نے اس کو سنبھالا بھی ہے اور کیونکہ مجھے ان کی امی کی کال آ رہی تھی تو امی کو میں ابھی بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ کدھر ہے کیونکہ میں خود بھی ویری گاڈ پتہ نہیں تھا پھر ایک دم میں بتانا بھی نہیں چاہ رہا تھا. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ بیٹا آپ کی امی سے میں بات کروا رہا ہوں لیکن آپ نے ان کو صحیح بات کرنی ہے. تو اس نے بڑے حوصلے سے امی سے بات کی. امی کو کہا کہ میرے پاس بازو کی ویسے چوٹ سی امی آئی میں ٹھیک ہوں میں آ جاؤں گا میں ہاسپٹل میں ہوں. تو اس کے بعد یہ کافی مطلب اس کو ویری میجر سرجری کیونکہ اس کو 3 بلیٹس لگے ہوئے تھے. لیفٹ شولڈر پہ اسکیپولا فریکچر ہو گیا تھا. اس کے نی جوائنٹ کے قریب اللہ نے جوائنٹ بچھا دیا لیکن یہ جگہ بھی اس کو بلیٹ لگے ہوئے تھے اور ایک بڑا مشکل فیز تھا. لیکن اللہ نے کرم کیا اور یہ تو ہمیں اللہ نے دوبارہ گفٹ واپس دے دیا کہ آپ اپنے راہیل کو لیں. تو ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور ایک حوصلہ ہمیں بھی ہے اور انشاءاللہ یہ بھی کافی حوصلے والا بچہ ہے. تو دیٹس آل. جی آپ میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ والدین کی کیا کیفیت ہوتی ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ راہیل کی والدہ جو ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھی ہیں یہ راہیل کی والدہ ہی نہیں ہے یہ پوری ہماری نیشن کی قوم کی والدہ ہیں اور ہم بھی ان کا اسی طرح رسپیکٹ کرتے ہیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ پشتو بولتی ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ان سے پوچھیں اور ہمارے ناظرین بہت سارے ناظرین ہمارے پشتو سپیکنگ بھی ہیں وہ تو یہ سمجھ جائیں گے کہ ایز اے مدر ایز اے جو والدہ ہیں جب آپ نے یہ بریک کی ان کے اوپر نیوز یا ان کو یہ پتا چلا کہ وہاں پہ کچھ واقعات ہوئے تو اس وقت ان کے کیا تاثرات تھے اور آج جب بھی اپنے بچے کو دیکھتی ہیں تو ان کے کیا تاثرات ہیں اگر وہ اپنے زبان سے کیونکہ ماؤں کا جو ہوتی ہے محبت ہوتی ہے اور جب ان کے وہ کیا تاثرات تھے جب ان کو پتا چلا کہ وہاں پہ فائرنگ ہو رہی ہے کہ کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہ اگر ان سے پوچھیں اور وہ ہمیں کچھ بتا سکیں. یہ جواب آپ کو پشتو میں آئے گا. پشتو میں آ جائے تو میں آپ کے بیٹے سے سمرائز کرا لوں گا. جی ان سے یہ پوچھیں پلیز. پتہ لگے جلد فائرنگ کی آگا وقت سے تاثرات ہوستا بچی کا سرناست پوسٹ سنگے نو ہے تصویر کے بارے زو کو ډیر زیاته خوشاله آگا ټیم څنګه چل هغه ټیم هو ډیره پریشانه چې بیا هسپتال ته لاړم او دې مې صحیح کړو دلا دا وسله راته چې زه ټیکي اس ٹائم کہہ رہی کہ مجھے تو بڑی کافی پریشانی رہی ہے اور میں بڑے دکھ میں تھی کہ یہ کیا ہو گیا اور کہتے اس کے بعد جب میں ہاسپٹل گئی اور میں راہیل سے ملی تو راہیل نے مجھے بڑا حوصلہ دیا کہ امی میں تو بس ٹھیک ہوں. تو اس ٹائم مجھے تھوڑا سا حوصلہ ہو گیا اور کہتی ابھی تو میں بالکل خوش ہوں ابھی تو میں میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے تو اس سے اور بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے. بے شک جی اس سے بڑی خوشی کچھ بھی نہیں ہو سکتی اور ماؤں کی دعائیں جب ساتھ ہوتی ہیں تو بچے بہت اوپر جاتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ماں اسی طرح ان کی دعا کرتی رہیں گی. یہاں پہ ان کا بیٹھنا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے آپ کا اور ان کا اپنے بچے کے ساتھ ہونا بہت بڑی بات ہے. تو راہیل آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 7 بہن بھائی ہیں. اچھا اور آپ کا کون سا نمبر ہے؟ جی آپ کتنے نمبر کے اوپر ہیں؟ میں 3rd لاسٹ ہوں. مجھ سے چھوٹے جو ہیں ٹوین بردر سسٹر ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کی کیا فیلنگ تھی اس وقت جب ان کے اوپر یہ نیوز بریک ہوئی؟ تو وہ تو کافی مطلب ہے کہ روئی دھوئی تو بہت زیادہ ہے لیکن جب اس کے سامنے آ گئی ہے تو اس نے یقین کریں مجھے بڑا حوصلہ ہوا مجھے ایز اے فادر اس کی اس باتوں سے اور اسٹل آئی ریمبر دیٹ کبھی کبھی اس کو میں یاد بھی کراتا ہوں. تو اس نے کہا کہ آپ روئی ہیں اس میں رونے کی کیا بات ہے میں تو زخمی ہوں تھوڑا سا اس طرح ہاتھ میں زخمی. تو اس طرح جب اٹھا تو میں نے اس کو دوبارہ لٹا دیا. تو وہ تو کافی دکھ میں تھے لیکن الحمدللہ جب اس کو ان کو دیکھ لیا اور اس سے بات چیت کی تو ان کو بھی کافی حوصلہ ہو گیا اور اس کے بعد کام چلتا گیا آہستہ آہستہ. سائیکولوجیکلی چیزیں کافی گڑبڑ تھی اسکول کے حوالے سے بھی لوگوں کے حوالے سے کیونکہ جہاں 147 شہادتیں ہوتی ہیں 92 تقریباً انجرڈ لوگ تھے تو کافی فیملیز تھی اور اس کے بعد جو چیزیں تھی نا وہ تھوڑی سی
مشکل تھی لوگوں کو سنبھالنا, اسکول کو, اسکول کے ایڈمنسٹریشن کو, ایون پیرنٹس کو بھی کافی مشکلات آ رہی تھی اپنے بچوں کو سنبھالنا, اپنی فیملی کو سنبھالنا. لیکن وہ فیز اوور ہو گیا الحمدللہ, اور لوگ ایک نئے جذبے کے ساتھ, ایک نئے زندگی کے ساتھ, ایک نئے ہوپ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. کافی ہمارا انٹریکشن ان سے بھی ہوتا رہتا ہے. تو چلیں آپ سے ایک اور کوشچن کر لیتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اس وقت کی تھی جو اور اسپیشلی ہماری آرمی نے, اس کا کیا کردار تھا جب یہ سارے واقعات ہو گئے, اس کے بعد انہوں نے کیا سپورٹ کیا اور آپ کو کیسی سپورٹ ملی؟ جی, آرمی کا اور گورنمنٹ کا تو یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے ایک قرارداد پاس کی ٹیررزم کے خلاف, اور کافی انہوں نے اس سائٹ پہ جتنے بھی وہاں وزیرستان میں, خیبر ایجنسیز میں, سراؤنڈنگ میں ان کے کوئی ٹھکانے شکانے تھے, تو کافی انہوں نے وہاں ایک باقاعدہ ایک جنگ شروع کر دی ان کے ساتھ. اور ریہیبلیٹیشن والا جو سسٹم تھا وہ کافی اسٹرانگ تھا, آرمی نے بڑی ہیلپ کی. سی ایم ایچ میں ان کو ٹریٹمنٹ کے حوالے سے سائیکولوجیکل جو ٹراما تھا لوگوں کو, پیرنٹس کو, بچوں کو, اس کے لیے ایک علیحدہ ایک انہوں نے ٹیم بنائی ہوئی تھی. اور باقی جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ بالکل آرمی کے ساتھ اس پہ کھڑی تھی. عمران خان صاحب کی جو حکومت تھی ان دنوں میں, اور گورنمنٹ نے کافی ہیلپ کی ان کو, بچوں کو. پھر انہوں نے کافی مطلب ہے کہ بلکہ صرف ہماری گورنمنٹ نہیں, دا ورلڈ کمیونٹی, مطلب اسپیشلی ان میں ڈیلیگیشنز آتے تھے, ان سے ملتے تھے, ان کی حوصلہ افزائی کرتے تھے. اور وی آر ویری گریٹفل آف کینیڈین گورنمنٹ کہ ان دنوں ایک ڈیلیگیشن کینیڈا سے بھی آیا تھا, اس کنگسٹن سے, وہاں سے آیا تھا, اور اٹ واز ہیڈڈ بائی مسٹر عطاء الرحمان صاحب تھے. اور مسٹر صوفی وہاں کوئی پارلیمنٹ کی ممبر تھی, انہیں باقاعدہ ان کو ایک لیٹرز دیے تھے, اور کافی مطلب کہ ان کو حوصلہ افزائی ہوئی. دیٹس وائی ہی از ویری مچ کانٹیکٹ وتھ کینیڈین کمیونٹی. وہ بات چیت کرتے ہیں, کافی متاثر ہوئے تھے ان سے, اور ان سے بات چیت ہوئی. تو تقریباً میں کہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ, ہماری آرمی نے نہیں بلکہ ورلڈ کمیونٹی نے بھی اس لوگوں کو, ان کو اس ڈرامے سے نکالنے کے لیے کافی کچھ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کو عمرے پہ بھیجا گیا, پیرنٹس کو بھی, ان بچوں کو بھی. اس کے بعد وزٹس پہ بھیجا گیا, ڈفرینٹ کنٹریز نے آفر کیا فری وزٹ. تو وہ کافی پیرنٹس تھے, مطلب آپ 147 + 92 یہ کریں تو کافی بنتے ہیں. لیکن ان کی فری وہاں جو 2 ویکس کی وزٹس ہوتی تھی وہ کرائی. ترکی نے وزٹ کرائی, چائنا نے 2 دفعہ 2 وزٹ کرائی, یو ایس اے نے وزٹ کروائی ان بچوں کو. تو مطلب ان سے ان کو کافی حوصلہ ملا, اور دے کیم آؤٹ آف دیٹ ٹراما جو سائیکولوجیکل لوگوں کو تھا. تو کافی ہیلپ ہوئی اس سے. ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ نے کافی اس کے اوپر کام کیا. تو چلتے ہیں اب راحیل صاحب کے پاس. راحیل, آپ بتائیے کہ اس کے بعد کا سفر آپ کا پڑھائی کا وہ کیسے رہا, اور اب جو ہم ایک بہت ہی خوشی کی خبر سن رہے ہیں کہ آپ اب کینیڈا کی سرزمین پہ بھی قدم رکھنے والے ہیں, یہ سارا سفر کیسا رہا, اور کون سی جگہ آپ آ رہے ہیں, اور کہاں پہ آپ اپنی ایجوکیشن کا سلسلہ جاری کریں گے؟ سر میں کینیڈا میں میسیساگا آ رہا ہوں, اور میسیساگا میں جو ہے تو ڈپلوما کا پروگرام ہے. لیک ہیڈ یونیورسٹی کی ایفیلیٹڈ ایک کالج ہے, کالج کا نام تو مجھ سے بھول گیا. اور اس سے پہلے جو ہے تو میرے کنگسٹن میں بھی, میں نے جو کنگسٹن میں کوئین یونیورسٹی ہے اور سینٹ لارنس کالج ہے, وہاں پہ بھی میں نے اپلائی کیا تھا. لیکن انفارچونیٹلی جو میرے آئلٹس کے بینڈز ہیں تو وہ ذرا کم تھے, تو ادھر مجھے ایڈمیشن نہیں ملا. کنگسٹن سے جو ڈیلیگیشن آئی تھی تو ان سے میں ابھی اسٹل ان سے کانٹیکٹ میں ہوں. تو ان کو میں نے بولا تھا کہ میں جو ہے تو اپنی جرنی جو ہے تو یہ میں کینیڈا سے سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ کینیڈین آر اے گریٹ پیپل, تو وہ میری ہیلپ کریں گے. اور جو میرا گول ہے ٹو موٹیویٹ اسٹوڈنٹس ٹو ورک فار پیس اینڈ ایجوکیشن آل اوور دا ورلڈ, تو وہ اس میں میری مدد کریں گے. تو اس لیے جو ہے تو جب وہ ڈیلیگیشن سے میں ادھر پاکستان میں ملا تھا تو تب سے میں نے اپنا مائنڈ بنایا تھا کہ میں جو ہے تو جاؤں گا تو میں نے کینیڈا ہی جانا ہے, اور اسٹڈی جو ہے تو میں نے کینیڈا نہیں کرنی ہے.
اچھا، یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے اور ہم انکریج کرتے ہیں کہ پاکستان سے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آئیں اور یہاں پہ اسٹڈی اپنی جو ہے وہ کریں، اور یہاں پہ بہت ساری آپ کو مدد بھی مل جائے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو کینیڈین گورنمنٹ ہے ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس کے اوپر تمام ہی انفارمیشن رہتی ہے کہ کیسے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ سکتے ہیں اور کوئی بھی دقت نہیں ہوتی. تو ایک اچھی بات ہے کہ آپ کے لیے یہ ریسورسز اویلیبل ہوئے ہیں، اور یہاں پہ جب آپ یہاں پہ مسز ساگا میں آئیں گے تو آپ کو ایک بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی ویلکم کرے گی، اور آپ کو ایک بہت بڑی اسسٹنس ملے گی یہاں پہ، تاکہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے اور جو آپ کی جو دوسرے مسائل ہوتے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو یہاں پہ ویلکم کیا جائے، اور آپ کے ساتھ وہ ساری جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو دقتیں آتی ہیں وہ نہ ہوں، کیونکہ ہم بہت ساری چیزوں سے آگے نکل چکے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں اسٹوڈنٹس کے لیے کیا چیلنجز ہیں. تو اس میں ہم آپ کی اسسٹنس بھی کریں گے. آپ بتائیے گا کہ آپ نے بات کی ہے موٹیویشنل اسپیکر ہونے کی، تو آپ کیا موٹیویٹ کرتے ہیں دوسرے اسٹوڈنٹس کو؟ اپنے علاقے میں آپ نے کیا کچھ ابھی تک ڈیلیور کیا ہے؟ تھوڑی سی آپ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے. اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ اس طرح کرتا ہوں کہ دیکھیے جو ٹیررسٹ ہیں تو ان کا کام ہے ہمیں ڈرانا، ان کا یہی کام ہے کہ ہمیں اپنے راستے سے وہ ہٹا دیں. لیکن اگر ہم ڈر کے گھر بیٹھ جائیں تو ان کو ہم کیا میسج دیں گے کہ وی آر افریڈ آف دیم؟ نو وی آر ناٹ، کیونکہ the nib of a pen is much sharper than the pen of a bullet. تو ہم نے ان کو جو اپنے پین اور اپنے ایجوکیشن کے تھرو ہم نے ان کو ڈیفیٹ کرنا ہے، اور ہم نے ان کو یہ دکھانا ہے کہ آپ لوگ جو مشن پہ آئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس مشن میں آپ بالکل کامیاب نہیں ہوئے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ جتنا ایجوکیشن حاصل کریں گے اتنے ہی وہ اچھے سٹیزن بنیں گے، کیونکہ ایجوکیشن جو ہے ان کو سوشل بھی کرے گا، اور ایجوکیشن جو ہے ان کو کلچرل ویلیوز بھی بتائے گا، اور ایجوکیشن جو ان کو ایتھکس بھی بتائے گا. یہ بتائیے گا کہ پشاور میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں پہ کیا سچویشن ہے اب اتنے سال گزر جانے کے بعد؟ ابھی بھی ڈر لگتا ہے کہ باہر سڑکوں پہ نکلنا ایک چیلنج ہے کہ اب کافی حالات بدل چکے ہیں؟ نہیں سر، ابھی تو الحمدللہ حالات کافی بدل گئے ہیں، ناٹ اونلی پشاور بلکہ پورے پاکستان کے. اور کے پی کے جو ہے تو یہ تو بڑا افیکٹ ہوا تھا ٹیررزم سے، اور کے پی کے اسپیشلی پشاور کے حالات تو کافی بدل گئے ہیں. بازاروں میں گہما گہمی ہوتی ہے، ایون 14 اگست پہ جو ہے تو کافی جو پیٹریوٹک پیپل ہیں تو وہ نکلتے ہیں ریلیوں کی شکل میں، جلسوں جلوسوں کے شکل میں، اور کافی مطلب حالات پہلے سے کافی بہتر ہو گئے ہیں. اچھا، اور اب آپ یہ بتائیے کہ چونکہ یہ جو ہم انٹرویو کر رہے ہیں یہ رمضان کے دنوں میں کر رہے ہیں، آپ اب افطاری کر کے فارغ ہوئے ہیں، ہماری سحری تھی اور سحری کے بعد اب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، تو رمضان کیسا گزر رہا ہے وہاں پہ؟ سر رمضان تو الحمدللہ ایز یوزول رمضان تو اچھا ہی گزرتا ہے، کیونکہ یہ تو بلیسنگ کا مہینہ ہے، اور اس میں جو ہے جتنی چیریٹی اور جتنا لوگوں کی مدد کر سکے تو ہمیں کرنی چاہیے، اور الحمدللہ رمضان تو ہمیشہ ہی اچھا گزرتا ہے. اور چونکہ یہ ایک پروگرام جو ہم بہت دور، آپ کو اگر آپ کینیڈا کا میپ لیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یورپ میں پہنچنا کافی آسان ہے، کینیڈا میں 2 گنا زیادہ ٹائم لگتا ہے یہاں پہ آنے کے لیے. بہت دور ہے کینیڈا آپ پاکستان کی دھرتی سے. آپ کے ماں باپ کو اس کا اندازہ ہوگا جب یہاں پہ آپ آئیں گے اور آپ کو 19-20 گھنٹے کی فلائٹ یہاں پہ لے کر آنا پڑے گا. یہ ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے اپنے ماں باپ سے دور رہنے کے لیے. آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ جی سر تیار ہے، تیاری پہلے سے کی ہوئی ہے. ماشاءاللہ. اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایجوکیشن لینے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے چاہے آپ کو چین بھی جانا پڑے تو آپ کو جانا چاہیے. اور ہم اس کے بالکل آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کینیڈا ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں اور اپنی
ملک کی بھی خدمت کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی آباد ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے وہ رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں, اور بہت ساری ایسوسیشنز ایسی ہیں جو آپ کو بالکل بھی پتہ بھی نہیں چلنے دیتی کہ آپ کو کوئی ایسے چیلنجز یہاں پہ ہوں. تو ہم اس کے لیے آپ کو آفر کرتے ہیں کہ جب آپ آئیں تو ہمیں پلیز بتائیے گا, اور ہم آپ کی اسی طرح مدد بھی کریں گے اور آپ کو یہاں پہ رہنے میں بھی کوئی دقت نہیں ہوگی. اب آپ کے امی ابو جو ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں, تو ان سے یہ بات میں پوچھوں گا کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں, بیٹے کو آپ ہائر ایجوکیشن کے لیے بھیج رہے ہیں, آپ اپنے بیٹے سے کیا توقعات رکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ بیٹا تو جب کینیڈا جائے گا تو میرے تو ان سے توقعات یہ ہے کہ یہ پاکستان کا نام روشن کرے گا, اور کینیڈا میں جو انشاءاللہ ایک مسلم کمیونٹی ہے تو وہ وہاں کا ایک بڑا ہی اچھا اور ایک پرومیننٹ ممبر ہوگا, اور کینیڈین گورنمنٹ کے لیے بھی انشاءاللہ بڑا ہیلپ فل رہے گا, اسپیشلی فار دس موٹیویشن آف اسٹوڈنٹس فار پیس اینڈ ایجوکیشن جو اس کا موٹو ہے. باقی وہ جب سے یہ ڈیلیگیشن کینیڈین آیا ہے تو بیٹا پتہ نہیں کینیڈین لوگ کیا انہوں نے کر دیا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ ابو میں نے اگر وزٹ کرنا ہے فرسٹ تو میں نے کینیڈا جانا ہے, اور پھر اس کی اسٹیٹ آ گیا. تو یہ مجھے پتا ہے اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے کہ اتنے بڑے حادثے سے اگر کوئی بندہ گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب اس کو بچاتا ہے تو اس سے دنیا میں کوئی بڑا کام لینے والا ہوتا ہے, اور وہ انشاءاللہ بڑا کام بیٹا کرے گا. وہ کینیڈا میں بھی کر سکتا ہے اور پاکستان میں بھی کرے گا انشاءاللہ. تو ہم تو اس ایمان کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں ایک گفٹ کے طور پہ دوبارہ دیا ہے, تو یہ اسپیشل بچہ ہے اور اسپیشل کام کرے گا انشاءاللہ دنیا میں, اور دونوں ملکوں کا نام روشن ہوگا. ماشاءاللہ جی, بہت اچھی دعائیں ہیں, اور ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ ہی بچے جو ہیں وہ آگے کامیاب ہوتے ہیں. میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اس امید کے اوپر کہ آپ کا بچہ یہ نام آپ کا روشن کرے گا اور ہم اس کو ویلکم کریں گے. آخری کوشچن میں ایک چلتے چلتے آپ سے پوچھوں, رحیل آپ نے پشاور زلمی کی یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے, تو لگتا ہے کہ آپ کو سپورٹس کا بھی شوق ہوگا. سر میں اپنے ایریا کو ایک کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہوں. ماشاءاللہ, اور آپ کو یہ جان کے اور بھی خوشی ہوگی کہ جہاں پہ آپ جا رہے ہیں وہاں پہ کافی کرکٹ گراؤنڈز ہیں اور کافی کرکٹ کلب بنے ہوئے ہیں جہاں پہ پاکستانی ایکٹیولی بہت زیادہ سپورٹس کھیلتے ہیں. تو آپ کو اس فیلڈ میں بھی نکلنے کا موقع ملے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی آپ کو بہت اچھی طرح ویلکم اس فیلڈ میں بھی کریں گے. یہاں پہ بہت ہی اچھی کرکٹ ہو رہی ہے, فرسٹ کلاس کرکٹ بھی ہو رہی ہے, یہاں پہ کلب لیول کرکٹ بھی ہو رہی ہے, اور آپ کینیڈا میں یو ول فیل لائک ہوم ایز اے پاکستان. تھینک یو سر, انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا. ہم چاہیں گے کہ آپ اسی طرح اپنے ملک کا نام روشن کرتے رہیں. ایک جو سانحہ پاکستان کے ساتھ گزرا ہے جس کو آپ نے بڑی ہی جی کینیڈین گورنمنٹ کے اور کینیڈین پیپل کے, اسپیشلی پاکستانی کمیونٹی جو وہاں ہیں, اللہ آپ سب کو اس رمضان کے مہینے بابرکت مہینے کے وجہ سے اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, خوش رکھے. آمین. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. اور ہمارے پوری جو ہمارے ناظرین جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, ہم آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اسپیشلی ہماری جو ماں ہیں بیٹھی ہوئی ہیں بڑے عرصے سے وہاں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. میں جانتا ہوں کہ لینگویج کا تھوڑا سا بیریئر ہے. الحمدللہ ان کو ان کا بیٹا بہت ہی پراؤڈ فیل کرائے گا انشاءاللہ. ہماری بھی دعائیں اس کے ساتھ ہیں, اور ہم انشاءاللہ اس کو اسسٹ بھی کریں گے, اور we are looking forward to see him here انشاءاللہ. اینڈ آپ کے ساتھ بھی ہمارا اسی طرح رابطہ رہے گا. ہماری ایک خوبصورت دھرتی پاکستان جس کو ہم یہاں پہ آ کے مس کرتے ہیں, تو آپ لوگوں کے ذریعے ہم نے دوبارہ پاکستان کو جاننا اور سمجھنے کی کوشش کی ہے. کھلی سی وہاں نکلی ہو دھوپ, نکھرا ہوا